مفتی صاحب اب بات ہوگی نفلی روزوں کے متعلق، اب بات ہوگی شوال کے روزوں سے متعلق. تو یہ سوال بنتا ہے جب رمضان مبارک جا رہا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائے، میں گائیڈ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے بغیر عذر کے چھوڑے ہیں. اللہ ان کے لیے یہ موضوع نہیں ہے. ہاں، یہ ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے ماشاءاللہ رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو مبارک فرمائے. آمین. اور اب نفل کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دیکھیں، جو فرائض واجبات کا پابند ہو تو نفل اچھے لگتے ہیں. واہ واہ، جو ڈیوٹی کا پابند ہو تو اوور ٹائم اس پر سجتا ہے. کیا بات. موسیٰ ایک بات سمجھ آ رہی ہے، مثال کے طور پہ جس کی ڈریسنگ اچھی ہو تو اس کے اوپر ہی کچھ لگا ہوا اچھا لگتا ہے. اب کسی کی ڈریسنگ خراب ہو اور اس کے اوپر جناب تو کوئی ہلکی سی چیز پہنی ہوئی، تو جو ڈیوٹیز پوری کرے تو اوور ٹائم اس پر سجتا ہے. جو ڈیوٹیز پوری نہ کرے اور وہ کہے کہ اوور ٹائم کروں گا تو اس سے کہا جائے گا بھیا پہلے ڈیوٹی تو پوری کرو اب اپنی. تو اب ہم نوافل کا جو عرض کر رہے ہیں نفلی روزوں کا، اللہ رب العالمین جنہوں نے بھی ماہ رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جو عذر کی وجہ سے نہیں رکھ پائے اللہ رب العالمین اور پہلے رکھتے تھے اللہ رب العالمین انہیں بھی ثواب عطا فرمائے. آمین. قرآن کریم میں 22ویں پارے کا پہلا رکوع ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی 10 خصوصیات بیان فرمائیں. مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مؤمنات، قانتین، قانتات، صادقین، صادقات، یہ کرتے کرتے اس میں ایمان والوں کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان فرمائی کہ صائمین اور صائمات، یعنی ایمان والے جو مرد ہیں اور عورتیں ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ جو روزہ رکھنے والے ہیں یا روزہ رکھنے والیاں ہیں. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے مطلقاً روزے کی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کا اتنا ثواب بیان فرمایا. کہیں پر فرمایا کہ جس نے ایک نفلی روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دوری عطا فرمائے گا جیسا کہ کوا جب پیدا ہوا اور اڑنا شروع ہوا یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مرا، اور یہ مدت 100 سال بتائی جاتی ہے. کہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دن کا روزہ رکھے یعنی نفلی روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے اتنا جہنم سے دور فرمائے گا جتنا ایک تیز رفتار گھوڑا پوری رفتار سے بھاگ رہا ہو اور 100 سال تک بھاگتا رہے، اسے جہنم سے اتنا دوری عطا فرمائے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور کہیں فرمایا کہ اتنا دور ہوگا کہ جہنم اور اس کے درمیان ایک خندق حائل کر دی جائے گی، اور خندق کی مسافت اتنی ہوگی جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان. کہیں فرمایا کہ ایک نفلی روزہ رکھنے کا ثواب اتنا ہے کہ جہاں بھر کا سونا اگر خیرات کیا جائے یا اسے دے دیا جائے تو اس کا ثواب پورا نہیں ہوگا. جی 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 جی. اب آ جائیے شوال کے روزے کی طرف کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. اب ذرا دیکھیے کہ ابو داؤد شریف کی، ترمذی کی، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ حدثہ اس بات کو بیان فرمایا انہوں نے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے. دیکھیں میں نے اسی لیے آغاز میں کہا نا کہ یہ خوشخبری ہے، یہ بیان ان کے لیے جنہوں نے رکھے. بڑی اچھی بات کیا. ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس نے اس کے پیچھے یعنی ماہ رمضان گزرنے کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے. فرمایا کہ ساما کا سیام الدہری، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے دہر کا روزہ رکھا. اچھا، اب دہر کے روزہ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ دوسری روایت میں نے یہ پڑھا کہ جو کہ نسائی کی، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس میں جو ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب دیا جائے گا. سبحان اللہ. جی. اور کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیثیں بالکل صحیح ہیں، وہاں فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے تو فرمایا کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا
جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو، آئے ہائے۔ آج ہی دنیا میں آیا ہو۔ اللہ۔ اچھا یہاں پر جو سال کا روزہ ہے نا، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی دہر کے روزوں سے مراد کچھ علماء یہ بھی لیتے ہیں کہ زمانے بھر کا روزہ، زیادہ تر یہ لیتے ہیں کہ ایک سال کا روزہ۔ تو فرمایا کہ رمضان کے ایک مہینے کے روزے ہیں نا، تو یوں سمجھ لیں کہ ایک نیکی کا ثواب 10 کی مثل ہے، تو ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کا ثواب، ٹھیک ہے؟ تو پورے مہینے کا ثواب کتنا ہوا؟ 300 روزے ہو گئے۔ تو 300 روزے یہ ہو گئے، اور 6 روزے، تو ایک روزے کا ثواب 10 کے برابر ہے، تو 360 یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے گا۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہت خوب، ماشاءاللہ۔